انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ ایسا بندہ جس نے جن سے پڑھا ہو پہلے استادوں کو کہے کہ تم نالائق ہو، اپنے استادوں کو کہے کہ تم نالائق ہو، ایسا بندہ جس نے صحابہ اکرام کی روایتوں سے حدیث پڑھنی سیکھی ہو، نعوذ باللہ صحابہ اکرام پر انگلی اٹھائے اور جب کسی نے پوچھا بھی نہ ہو تم سے کہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے پرسوں جب ہم نے بیان دیا کہ نہیں ہٹو گے تو پرچہ درج کروائیں گے، کہنے لگے یہ آپ بات ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اسلام کا بنیادی اصول پڑھو۔ اسلام نے کہا کہ بنیادی توحید سے اگر کوئی غداری کرے تو وہ مشرک ہے، محمد رسول اللہ سے کوئی غداری کرے وہ بھی مشرک ہے، حضرات صحابہ اکرام سے کوئی غداری کرے وہ بھی مشرک ہے۔ جب تک اسلام زندہ ہے کون زندہ ہے؟ بے شک۔ مرزا غلام قادیانی کو ہمیں فروعی مسائل میں الجھنا نہیں آتا، علماء لدھیانہ کو ایک بات پتہ ہے، اگر آج تمہارے ساتھ سرکار ہے اور تم وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہو اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی تمہیں آ کر ٹوکے گا نہیں، کوئی تمہاری گستاخیوں کا جواب نہیں دے گا، تو تاریخ اٹھاؤ۔ 1882 کا سن ہے، پورے ملک پر انگریز کا راج ہے، مولویوں کی لاشیں درختوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ مرزا قادیانی نے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی، مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، شاہ محمد لدھیانوی نے اس کا گریبان پکڑ لیا، فرمایا حکومت انگریز کی ہے تو کیا ہوا، محمد رسول اللہ کے دیوانے آج بھی زندہ ہیں۔ اور مولانا اگر شریعت کا مسئلہ نہ سمجھ آتا ہو تو اس ملک کا قانون اٹھاؤ جس کو آئین ہند کہتے ہیں، اس میں صاف لکھا ہے کہ اگر کبھی پڑوسیوں سے لڑائی ہو جائے، جو پڑوسی ملک ہے ان سے لڑائی اگر ہو جائے اور بات چیت کرنے پہ نوبت آ جائے تو ان کو ٹیبل پہ بٹھاؤ، ان سے سمجھوتا کر لو تاکہ امن قائم ہو جائے۔ لیکن اگلے فقرے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ملک سے غداری کرے، اگر کوئی ملک کے آئین سے غداری کرے، اگر کوئی اس ملک میں رہ کے اس ملک کو توڑنا چاہے تو وہ دشمن نہیں، وہ غدار ہے، اور غدار کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں۔ آپ کس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے مولوی بات کریں؟ غداروں کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ دنیا کا کوئی قانون تو دکھاؤ کہ کسی غدار کے ساتھ بیٹھ کے کسی نے بات کی ہو۔ آپ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، جب آپ نے ایک جھٹکے میں کہہ دیا کہ میں معافی مانگ رہا ہوں مجھے معاف کر دیں، آپ اطمینان سے پہلے اپنے اجداد کا پتہ کرائیں کیا یہ سید ہیں بھی کہ نہیں۔ ہمارے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، ملتانی قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پت کے رہنے والے تھے پنجابی، فرمانے لگے کہ آج کل ہر بندے نے اپنا نام رکھ لیا سید، جیدی چمڑی تھوڑی جی چٹی ہو گئی، سر تے پگ بان لی، داڑھی رکھ لی، نہیں میں سید ہوں۔ فرمایا میں نے کہا کسی نے کہ سید صاحب جا رہے، آواز ماری سید صاحب السلام علیکم، جب اس نے پلٹ کے دیکھا کہ تو پٹھا توائی۔ سید کی زبان سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے پایا کیا ہے؟ آپ کے جو چمچے ہیں سرکاری اور جو 2-4 چیلے پال رکھے فیس بک پہ، وہ بھی سنو کان کھول کے، کیا پایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ انگلی اٹھا کے، آپ جیسے عالم کی 26 کروڑ مسلمانوں کے ہم جیسے جو چھوٹے مولوی ہیں وہ عزت کرتے تھے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نعوذ باللہ انگلی اٹھا کے اپنی اس عزت کو خاک میں ملوایا، اور کیا پایا؟ کچھ پایا تھوڑی۔ جو لوگ کبھی کہتے تھے کہ تم سچ بولتے، ان کو پتہ لگا کہ یہ مغرور آدمی ہے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم پر اتنا عبور حاصل کر کے بولیں کہ جناب اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے۔
بلے شاہ نو، شیخ فرید نو، شیخ سعدی نو، ان جتنے بڑے بزرگ گزرے اس علاقے میں، ان کے چیلے پوچھا کرتے تھے حضرت جی آج پڑھ لکھ لے ہے، باہر چلے ہیں، کچھ نصیحت کر دو۔ شاہ جی نے کی گل کہی، آپ بھی سن لو، کام آئے گی زندگی میں۔ فرمایا میدان میں جا رہے ہو، ایک اللہ بنن دی کوشش نہیں کرنی تے ایک رسول اللہ بنن دی کوشش نہیں کرنی۔ جس کو نصیحت کی نا وہ گھبرا کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ شاہ جی کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، اور سونے رسول تو خاتم النبیین ہے، تو کوئی وہ بھی نہیں بن سکتا۔ فرمایا نہیں پترا تو گل سمجھیا نہیں، جو چاہو وہ ہو جائے، جو چاہو، جو خواہش دل میں پیدا ہو وہی ہو جائے۔ یہ شان کس کی ہے؟ جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ فرمایا یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا کہ جی میں تو ایسا چاہتا ہوں اب ایسا ہی ہوگا، میں نے کہہ دیا فلاں روایت اب کتاب میں لکھ دی ہے، اس کو ایسے ہی پڑھا جائے۔ فرمایا یہ شان اللہ کی ہے، جو چاہے وہ ہو جائے۔ کس کی شان ہے جی؟ یہ اللہ کی ہے، بندے کی شان ہے۔ اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اور فرمایا کائنات میں ایک ہی ذات ہے، کائنات میں ایک ہی ایسی انسان کی ذات ہے، کائنات میں ایک ہی ایسی برکت والی ذات ہے، کائنات میں ایک ہی ذات کے سر پہ وہ تاج رکھا گیا ہے، اور کائنات میں ایک ہی ایسی ذات ہے جس کو اللہ نے وہ انداز تکلم ادا کیا ہے، کائنات میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ نے وہ زبان دے دی کہ وہ جو کہہ دے وہی سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے، اور وہ ذات صرف محمد رسول اللہ۔ فرمایا رسول اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا کہ جو میں کہتا وہیو سچ ہے، نہیں، یہ شان تھا پیارے نبی دی ہے۔ یہ شان کس کی ہے جی؟ یہ پیارے نبی کی شان ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے رسول اللہ کی شان ہے۔ اب وہ ہم سے پردہ فرما گئے، اب ان کی جو باتیں ہیں وہی سچ ہے، ان کی باتوں کو آگے کروڑ مروڑ کے کوئی کہے کہ جی اب میں حجت بن گیا ہوں، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا۔ 1450 سال سے اسلام دنیا میں غالب ہے، قیامت تک غالب رہے گا۔ بے شمار دشمن پیدا ہوئے، مرزا قادیانی جیسے مردود پیدا ہوئے، اور سلمان اصلی جیسے بیوقوف مغرور پیدا ہوئے، یہ مٹ جائیں گے، ان کے بعد بھی اسلام اسی شکل و صورت میں قائم رہے گا۔ اسلام بدلنے والا نہیں ہے۔ اور یہ معافی نہیں ہے، یہ بزدلی کا مظاہرہ ہے۔ گیدڑ بکریوں پہ حملہ کر دیتا ہے نا، جب گڈریا آپ کے ایک لٹ مارتا بھی زمین میں بھاگنے لگتا ہے۔ جب ایک لٹ مارتا ہے نا گڈریا زمین میں تو گیدڑ بھاگنے لگتا ہے۔ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگ لی، ہم تو سیدوں کا خاندان ہے، اگر سیدوں کا خاندان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ 1450 سال کی تاریخ ہے کہ اہل بیت میں سے، ارے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے سلطنتیں قربان کر دی اسلام کے لیے، کہ ہمیں نہیں چاہیے؟ اٹھاؤ تاریخ